ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ نور خان ایئر بیس پر صدر اور وزیر اعظم نے ازبک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامت۔ ہم چاہتے ہیں لیکن انصاف اور برابری کے ساتھ بھارت کے جارحانہ توسیع پسندانہ عزائم اور سازشیں ختم ہونے تک خطے میں امن ناممکن۔ بھارت جو بھی محاذ کھولے گا اس کو اسی محاذ پر اسی کی زبان میں ناقابل فراموش جواب ملے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وزیر اعظم پاکستان کا نئی دہلی کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا فیلڈ مارشل کی زیر قیادت مارکہ حق میں دشمن کو نسلوں یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کا مشورہ۔ پاک فوج کا بلوچستان میں بھارتی پراکسی دہشت گردوں پر کاری وار۔ آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ پنجگور اور ہرنائی میں منظم ایکشن کے دوران 41 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ صوبے بھر میں انٹیلیجنس بنیادوں پر تیز ترین کارروائیوں میں 216 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام تباہ۔ غیر ملکی اسلحہ گولہ بارود آلات برآمد۔ 22 جوان اور 31 شہری شہید۔ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی علاقائی سالمیت اور تحفظ کی ضامن ہیں۔ پاک فوج کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیابی پر فورسز کو خراج تحسین۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ کسی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو بخشا نہیں جائے گا۔ سب کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کے حملوں میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرنے کی اپیل۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فتنہ الخوارج TTP اور فتنہ الہندوستان بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو نئی زندگی ملی۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ سفاک دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار BLA قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزراء کور کمانڈر پشاور چیف سیکریٹری اور IG کی شرکت۔ امن و امان کے لیے حکومت انتظامیہ اور فوج ایک پیج پر۔ امن و امان اولین ترجیح، اس پر کوئی بھی سمجھوتہ ناممکن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ شہداء کو خراج عقیدت۔ نقل مکانی کرنے والوں کی جلد از جلد واپسی کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ کشمیر کی وادیوں سے کراچی کے ساحلوں تک ایک نعرہ ایک آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ مظفر آباد میں سائرن بجائے گئے۔ 1 منٹ کی خاموشی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر قیادت اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک ریلی۔ پشاور میں اسکول کے بچے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے نکل آئے۔ 5 فروری اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔ کشمیریوں نے قیام سے قبل ہی پاکستان سے مستقبل وابستہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پیغام۔ تنازع جموں کشمیر اقوام متحدہ میں دیرینہ اور حل طلب ایجنڈا۔ مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہشات اور آزاد غیر جانبدار رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے۔ صدر کا یوم یکجہتی پر پیغام۔ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین۔ بھارت کی جنت نظیر وادی میں مظالم بند کرنے کے کشمیریوں کا حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ریلی سے خطاب۔ افواج پاکستان کا کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ ISPR نے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور گرفتاریوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔
لاہور میں بسنت کی 25 سال بعد واپسی، بس چند گھنٹوں کی دوری پر، بوکاٹا کی صداؤں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص، خواتین کے بسنت کے رنگوں کی مناسبت سے ملبوسات بھی تیار، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خوابوں کی بھی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اچانک لاہور کے لبرٹی چوک پہنچ گئیں، شہریوں کا مریم نواز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار، سیلفیاں بھی لیں، وزیر اعلیٰ نے بسنت کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ خوشیوں کے میلے کے لیے اندرون لاہور چھتوں کی بکنگ جاری، لائٹوں اور باربیکیو کے انتظامات، وی آئی پیز نے بھی بوکاٹا کے لیے کمر کس لی، پولیس کا سخت نگرانی اور سیکیورٹی کا دعویٰ۔ ڈیپ فیکس اور مصنوعی ذہانت سے پیدا شدہ جعلی مواد معاشرے اور عوامی رائے پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی کانفرنس سے خطاب، کہا سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے مواد کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پشاور میں پولیس سے مقابلے میں انتہائی مطلوب اجرتی قاتل ہلاک، ملزم کے خلاف 6 تھانوں میں قتل و اقدام قتل کے متعدد مقدمات درج تھے۔ جامشور و انڈس ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم، بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک قرار۔ امریکہ ایران مذاکرات پر چھائے خطرے کے بادل چھٹ گئے، فریقین کل مسقط میں آمنے سامنے ہوں گے، ایرانی اور امریکی حکام کی تصدیق، جوہری پروگرام پر بات چیت صبح 10 بجے شروع ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی امریکی میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات عمان میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے فیصلے صدر نہیں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کرتے ہیں، ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے صورتحال پریشان کن قرار دے دی، آیت اللہ خامنہئی تہران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہیں، امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ آذربائیجان میں ممنوعہ ہتھیاروں کی بڑی کھیپ پکڑ لی، ہائی وولٹیج اسٹین گنز، لیزر ہتھیاروں کے آلات، جنگی چاقو، خنجر اور دیگر ہتھیار شامل، ہتھیاروں کو سینکڑوں پیکٹوں میں چھپا کر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بنگلہ دیش کو برادر ملک قرار دے دیا، بنگلہ دیش ٹیم کا ورلڈ کپ نہ کھیلنا افسوسناک، بھارت سے میچ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں، حکومتی فیصلہ ہے، سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس، ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کو چھوٹا ماننے سے انکار۔ انڈین پریمیئر لیگ میں دھوکے کا شکار بنگلہ دیشی اسٹار کے لیے پی ایس ایل کے دروازے کھل گئے، لاہور قلندرز نے مستفیض الرحمان کو $7.25 کروڑ میں ڈائریکٹ سائن کر لیا۔ اور بھارتی صحافیوں نے اپنے ہی بورڈ اور کرکٹ ٹیم کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا، بھارت کی ایشیا کپ میں پالیسی غلط تھی، بھارتی صحافیوں کا اعتراف۔